اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میرے والد گرامی کی چچی محترمہ کا آج پروگرام ہے، ہمارا سارا خاندان جمع ہے۔ باہر ہوا چل رہی تھی، میں بھی کونے میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ خطاب ان کا ہو رہا تھا، یہاں جو خطاب کر رہے تھے، تو وہاں ایک محترم ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے اور یہاں ایک اور محترم ہے، مجھے دھکا دے کے آگے بٹھا دیا کہ آپ کچھ گزارشات ہیں، یہ آ گئے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ بابا میں عالم فاضل نہیں ہوں، کوشش کروں گا کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ دو چیزیں نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر، اب کہتے ہیں نا تقدیر دا ہی رونا، سیاپا نہیں جانا تقدیر دا۔ ایک ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ تقدیر، اور دوسری شے بندے کی عقل۔ یہ دو چیزیں، اردو میں ٹھیک ہے خطاب یا پنجابی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے تقدیر، یہ سمجھا دوں تقدیر ہے کیا۔ آپ نے بیٹے کو بھیجا کہ پترا 10,000 پھڑ کراچی جا، اندے وچوں کھانا ہی، اندے وچوں ٹکٹ لاؤنی، اندے وچوں اپنے خرچے پورے کرنے، اندے پیسے نال تو واپس آنا۔ اس دا نام ہے تقدیر۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی پیسے انہیں دینے جنہیں نال زندگی دی آن جان دی بہار چل جائے۔ اردو کہندے ہیں بجٹ، انگریزی دا لفظ، یعنی انہیں پیسے دینے کہ بندہ جاوے اور زندگی دی بہار انہاں اخراجات نال پوری کر لے۔ بجٹ جی سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ہر انسان کو تقدیر دیتا ہے۔ اب اگلی بات، پیسے جیب میں ڈال لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ لاہور کار بھی جاتی ہے، ریڑیاں بھی جاتی ہیں، جہاز بھی جاتا ہے، تو میں نے اس میں ٹکٹ بھی پوری کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، وہاں رہائش کا کرایہ بھی دینا ہے، اور واپس بھی آنا ہے۔ اب آپ نے بجٹ جیب میں ڈال لیا، یہ ہے آپ کی اللہ کی طرف سے تقدیر۔ لوگ بڑی غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا اب یہ پیسے لے جا، اب آپ نے دیکھنا گاڑی میں کون سی میں بیٹھوں، روٹی کون سی میں نے کھانی، کتنا خرچہ میری روٹی کا، 1,000 رات کا کرائے کا مکان، میں 200 والے میں رہنا چاہتا ہوں، جہاز میں نہیں جا سکتا، میں موٹر سائیکل پہ چلا جاؤں گا۔ یہ جو چیزیں آپ سوچتے ہیں اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تقدیر ہے بجٹ، تدبیر ہے عقل۔ ماں کہتی پترا پیسے جیب میں ڈال اور یہ کام کراچی جا کر کے آ جا۔ عقل آپ کی کہتی ہے اب ماں نے اتنے پیسے دے دیے، اس نے اپنا تخمینہ لگایا، اب میں نے وہاں بھی جانا ان پیسوں میں، کھانا بھی ان پیسوں میں، رہنا بھی ان پیسوں میں، واپس بھی آنا ان پیسوں میں۔ یہ جو آپ پلان بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ آقا نے فرمایا جب میری امت کو اللہ پاک نے تقدیر دی تو یہ اتنے جوگے نہ تھے کہ رب کو کہتے مولا تقدیر ٹال دے، ہم اتنے جوگے نہیں۔ اللہ نے فرمایا بندے پریشان نہ ہو، اگر میں نے لکھا ہے نا تو جیسے تو کہتا ہے میں تیری خاطر وہ بھی کر لیتا ہوں۔ اگر تو کہتا نہیں میں تقدیر مٹا دوں، بھلے تو میرا بندہ میں تیرا مولا، جیسے تو راضی میں تیرے لیے ویسے کر دیتا ہوں۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اگر تو بندہ ہو کر مجھے راضی کر لے تو میں مولا ہو کر تیری بات کو مان لوں گا۔ اب شعر پڑھیں علامہ اقبال کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر
تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری بندیا میں نے جو دے دیا اسے نہ دیکھ، یہ بتا کیا کیا پھیروں۔ آقا نے فرمایا میری امت کو اللہ نے ایک بہت بڑا ہتھیار دیا، وہ کیا؟ فرمایا میرا امتی اگر آسائش کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں، آسانیوں کے دنوں میں، راحت کے دنوں میں ایک کام کر لے، یعنی جس دن اس کی طبیعت ٹھیک ہو، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، بیوی بچے خوش ہیں، کام چل رہا ہے، فرمایا ان دنوں میں، ہم ان دنوں میں دعائیں نہیں کرتے، بچی کا ڈیلیوری کیس ہو تو ہم دعا کرتے ہیں، بچے کا رزلٹ ہو ہم دعا کرتے ہیں، بچے نے فیل ہونا ہو ہم دعا کرتے ہیں، بچے نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو ہم دعا کرتے ہیں، بچے کو بس میں بٹھا کے لاہور پہنچانا تو ہم دعا کرتے ہیں۔ بس اگر یہ کام چل رہے ہیں پھر کوئی دعا نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے نہیں جب مصائب آ جائیں تب دعا مانگو، نہیں، فرمایا جب آسائش ہو، راحت ہو، آسانی ہو تب دعا مانگنا۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا آنے والی تکلیف تیرے اچھے دن کی دعا کے صدقے اللہ ہٹا دے گا۔ آنے والی، اب ماں بجٹ دیتی ہے، آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی کلفہ کھانے کو دل کرتا ہے، کلفی ملتی ہے 10 روپے کی، کلفہ ملتا ہے 200 کا، دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ راستے میں ٹھنڈ گرمی بڑی، کھا لیا۔ اب گھر میں جاؤں گا ماں کو سنا، اس نے کہا نا بدبختہ ایک کلفی ہی کھاندہ رہے ہیں۔ ماں ڈانٹتی ہے کہ نہیں ڈانٹتی؟ قربان جائیے، جس نے ماں کو بنایا ہوگا وہ مولا بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ ماں کہتی وہ فلانیاں نہ کھایا کر، وہ ٹنگڑیاں نہ کھایا کر، پھر جیب سے نکال کے دیتی ہے، جا اور پیسے لے جا، پچھلے کا حساب نہیں لیتی۔ رب بھی بندے کے ساتھ ایسا کرتا، بندے ایسے نہ کیا کر، فلاں کام نہ کیا کر، یہ غلط کام نہ کیا کر، نہ فرمانی نہ کیا کر۔ ڈانٹتا بھی مولا ہے، عطا بھی مولا کرتا ہے، جھاڑتا بھی مولا ہے، پھر اور دے کر کہتا اور دے رہا ہوں ذرا دھیان رکھا کر۔ یہ اس کی کرم نوازی دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے۔ اس نے ماں بنائی۔ اور یاد رکھیں 2 گناہ بہت بڑے، بات ختم کر رہا ہوں۔ بجٹ کی سمجھ آ گئی نا؟ بجٹ کہتے ہیں وہ آپ کا بل جو آپ کی جیب میں آنا، اور ایک ہوتا ہے تقدیر، تقدیر کو بجٹ کہتے ہیں، اور اس تقدیر یعنی بجٹ کو استعمال کیسے کریں اسے کہتے ہیں تدبیر۔ اللہ نے فرمایا جب میں تقدیر دوں نا بجٹ، پریشان نہ ہو جانا، کھوپڑی استعمال کرنا، سگریٹ کون سی پینی، کلفیاں کون سی کھانی، چرگے نہ کھانا۔ بندہ کھا بھی لیتا، پھر کہتا مولا دے دے، اللہ پھر 4 سنا کے کہتا اچھا اور دے دیتا ہوں، آئندہ احتیاط کرنا، دھیان کرنا۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ تو حال ہے ماں کا، عطا اللہ اور کر دیتا۔ اب آپ بات سمجھے کہ تقدیر اللہ کی عطا ہے، تدبیر بندے کی عقل کے ساتھ ہے۔ جیسے بندہ عقل کو استعمال کرے گا، اللہ اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بری تقدیر دعاؤں کے صدقے ہٹا دیتا۔ اور یاد رکھیے ماں کی بد دعا بھلے وہ غلط کیوں نہ دے لگ جاتی ہے، بھلے وہ گالی دے دے۔ آقا فرماتے ہیں 2 گناہ اللہ نے بہت بڑے پیدا کیے۔ نمبر 1 مصطفیٰ کی نافرمانی۔ کس کی نافرمانی؟ اونچا بول گئے نا، زبان کھلا دیں، کلفت میں کھلا نہیں سکتا بابا، اتنی قوم بیٹھی۔ ایک ہے مصطفیٰ کی نافرمانی، اور دوسرا گناہ ماں کی نافرمانی۔ رب نے اپنی نافرمانی کے برابر ماں کی نافرمانی رکھی کہ بندے دیکھ، یہ نہ سمجھئے ماں کی نافرمانی، نہیں، یہ میری نافرمانی۔ حضرت جرید بہت بڑے ولی ہیں، آقا فرماتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں ماں کی قدر کیا کرو۔ نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، ماں باہر آئی، اس نے کہا جرید، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر بلایا جرید، نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آواز ماں نے دی، جب دیکھا نا بچہ میری آواز نہیں سنتا، ماں چلی گئی۔ اگلے دن پھر ماں آئی، جرید پھر نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے پھر بلایا، جرید، آواز نہ دی۔ پھر ماں نے دوسری بار آواز دی، جرید، آواز نہ دی۔ تیسری بار آواز دی تو منہ اوپر کر کے کہتے مولا تیری عبادت کروں یا ماں کی سنوں؟ چلی گئی۔ تیسرا دن آیا تو ماں باہر کھڑی، جرید پھر نماز پڑھ رہے تھے، پتہ نہ تھا پیچھے آئی، ریاض الصالحین میں یہ واقعہ موجود۔ آواز دی، جرید، جواب نہیں آیا۔ پھر آواز دی، جرید، جواب نہیں آیا۔
پھر آواز دی جریج، جواب نہیں آیا۔ اب ماں بھڑک اٹھی۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ ماں بھاویں غلط دعا دے رب لا ضرور دیندا۔ آپ جتنے بڑے ولی مرضی بنتے پھرے، رب دعا لگاتا ہے ماں کی۔ ماں کو خبر نہ تھی، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی پیڑی دا منہ نہ دیکھ لے۔ آقا فرماتے یہ بد دعا کی، ماں چلی گئی۔ یہ سلام پھیرا، اللہ کے کام میں لگے تھے۔ 4 دن کے بعد ایک بچہ ایک عورت اٹھا کے لائی۔ اس نے کہا لوگو یہ ولی بنا پھرتا، یہ ولی ہے، یہ دیکھو اس کا بچہ۔ شادی تو کی نہیں تھی، لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے آ گئے۔ اور تو نے شادی بھی نہیں کی، بچہ بھی پیدا کر لیا۔ انہوں نے مار مار کے سارا گھر گرا دیا۔ جب گر گیا تب آپ نے فرمایا ہن میری سنو۔ جب غصے میں آئے ہو تو تب نہیں سنی میری، ہن میری سنو۔ سنائیے۔ بچہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا بیٹے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ میری تو ماننی کوئی نہیں۔ وہ چند دنوں کا بچہ بولا میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے۔ سارے قدموں پہ گرے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگے، حضور معاف کر دے، ہمیں پتہ نہ تھا۔ فرمایا تمہارا قصور نہیں، بات ہے ماں کی بد دعا کی۔ وہ ماں تھی، اس نے دیکھا 3 دن ہو گئے بچہ باہر نہیں آتا، اس نے اپنی بڑاس بد دعا کے دے کے نکال دی۔ رب کو میری عبادت پسند تھی، ادھر ماں کا بھی کام کر دیا، ادھر میری عبادت کی لاج بھی رکھ لی۔ اس طرح تقدیر بدلتی ہے۔ اب بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ماں جب تک زندہ رہتی ہے رب اس کی دعا رد نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ بھلے باپ بن جائیں آپ، رج کے گناہ گار ہوں، ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک ماں زندہ رہی آپ جوتیاں پہن کے طور پہ جاتے تھے۔ جب ماں کا وصال ہو گیا اللہ نے فرمایا وَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اِذْ هُوَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ وادی مقدس میں آ گیا ہے، جوتیاں اتار۔ یا اللہ آگے بھی تو جوتیاں پہن کے آتا تھا۔ فرمایا پہلے ماں تھی، تیری ماں کا حیا کرتا تھا، حکم نہیں دیتا تھا۔ اب ماں کوئی نہیں رہی، اب جوتے اتار کے آ۔ توتلے تھے، دعا کی باری تعالیٰ جو شخص میرے ساتھ جنت میں رہے گا مجھے اس کا پتہ بتا۔ فرمایا فلاں علاقے کا آدمی ہے، یہ کام کرتا ہے، جا اس کو دیکھاؤ۔ چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو وہ گوشت بیچ رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا، ادھر گالیاں دے، ادھر جھوٹ مار، ادھر بات کر۔ آپ کھڑے ہو گئے، سلام کیا، جواب لیا۔ اس نے کہا حضرت جی ٹھہر جائیں، اسے پتہ نہ تھا یہ موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اس آدمی نے حضور ٹھہر جائیں، مل کے گھر جاتے ہیں۔ شام ہو گئی، کھانا بیچا، گوشت بیچا، پیسے جیب میں ڈالے، جو اس کو آتا تھا وہ کرتا تھا۔ گھر پہنچا، ماں سو رہی تھی، باپ سو رہا تھا، ماں کو اٹھایا، باپ کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ سے کہا حضرت آپ کمرے میں آرام سے بیٹھیں، جب تک ماں کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالوں گا تب تک مہمان کو میں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ کھانا کھلایا، بچوں کو اٹھایا، کھانا کھایا، اٹھ کر حضرت موسیٰ کو کھانا کھلایا۔ پتہ اب بھی نہ تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، پتہ اب بھی نہ تھا یہ موسیٰ ہیں۔ جب آپ کو کھانا کھلایا، اب حضرت موسیٰ کو تلاش تھی کہ اس کا عمل کون سا ہے، کون سا عمل ہے کہ میرے جیسے نبی کے ساتھ یہ جنت میں رہے گا۔ رات ہوئی، آپ لیٹ گئے، اچانک آپ کو رونے کی آواز آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب رونے کی آواز آئی دوڑ کر کمرے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں وہ بوڑھی ضعیفہ مصلے پہ بیٹھی ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتی مولا میرے بیٹے کا عمل نہ دیکھ، میرے سر کے بالوں کو دیکھ، اس میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا جنتی بنا دے۔ آپ اندر آئے، فرمایا اے نوجوان تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی دعا کا کمال ہے۔ لوگوں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بات ختم کر رہا ہوں اس حدیث پر، زندہ رہتی ہر کوئی مانتا ہے کہ ماں دعا دیتی، یہ کو ہر کوئی مانتا۔ ہمارے سنیوں میں بیماری مطالعہ نہیں کرتے۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، جب آپ قبر پہ جاتے سامنے ماں کی قبر ہے، اب آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے، اونچا بولیے، کس کے؟ قبر کے۔ ہر بندہ کہے گا قبر ہے اور اندر مردہ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بس سب کو پتا کہ جو اندر میت پڑی ہے وہ نہ بولتی ہے، نہ ہلتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ جانتی ہے، نہ پہچانتی۔ یہ آپ کا عقیدہ۔
آؤ مصطفیٰ سے پوچھیں کہ جو امتی قبر میں ہوتا ہے وہ زیارت کرنے والا اگر قبر کے پاس آئے کچھ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، کچھ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، وہ آنے والے کی بات کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ ارے آنے والا بیٹا ہے، قبر پر آنے والا بیٹا ہے، ماں کی قبر پہ بیٹھا۔ نکالیے علامہ ابن القیم کے کتاب الروح، نکالیے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، نکالیے المجموعۃ الفتاوی، پڑھیے اس باب کو۔ بخاری شریف میں یہ باب موضوع لمبی نہیں کر رہا، مجھے جو وقت ملا تھا وہ وقت تقریباً پورا ہو چکا، 2:55 پر میں بیٹھا تھا، مجھے 10 منٹ گئے، اب 5 منٹ اوپر ہو گئے، بابا معاف کر دینا۔ نکالیے حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا جب زندہ ماں ہو رب تو دعا رد نہیں کرتا، جب بیٹا ماں کی قبر پہ جائے تبرانی اٹھائیے، تبرانی اٹھائیے، بیٹا گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، پلے کک نہ تھا کہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا محبوب نیک صالح بندہ ہوں، نہیں کہہ سکتا تھا، عمل پلے نہ تھا، اس کے پلے کک نہ تھا۔ لوگ مدینہ اور مکہ بھاگتے ہیں۔ بابا اس حدیث کو سن لینے کے بعد آپ کو یہ بات بھول جائے گی کہ میرے لیے یہی مدینہ ہے جس کو ماں کی قبر کہتے ہیں، اس لیے ایک وہاں بھی بخشش ہوتی ہے۔ فرمایا من زارا، جس شخص نے زیارت کی، آپ زیارت کا لفظ بولتے ہیں دربار پر جاتے ہوئے، آپ زیارت کا لفظ بولتے ہیں کسی مسجد میں جاتے ہوئے، آپ زیارت کا لفظ بولتے ہیں کعبہ کی طرف جاتے ہوئے، آپ زیارت کا لفظ بولتے ہیں مدینہ جاتے ہوئے، لفظ آقا فرما رہے ہیں، فرمایا من زارا، جس نے زیارت کی۔ اب آپ کہیں گے جی مسجد کی، دربار کی، مدینہ کی، مکہ کی؟ نہیں، فرمایا قبرہ۔ کس کی زیارت کی؟ قبر کی۔ اب بتائیے یہ لفظ ہم کہتے ہیں سنی لوگ جی زیارت میں ماں کی قبر کی کرنے جا رہا ہوں، کوئی شرک والا توحید والا کہہ سکتا شرک؟ اسے کہو یہ زیارت قبر کی کرنے جانا تیرے نبی نے فرمایا تھا، اگر یہ حرام تھا تو حضور زیارت کا لفظ نہ بولتے، زیارت ماں کی قبر کرنے کو جائے۔ من زارا، طبرانی، ابو ہریرہ راوی، جس نے زیارت کی۔ آقا کس کی؟ فرمایا قبر کی۔ تو قبر کس کی؟ فرمایا من زارا قبرہ ابوئی، جس نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لی یا باپ کی قبر کی زیارت کر لی۔ کتنی قبریں ہو گئیں؟ او احدہما، چلو دو میں سے اگر ایک ہے، زیارت کرنے والا زندہ اور جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ زندہ یا مردہ؟ بولیے نا، مردہ۔ پھر بولیے وہ زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ۔ زیارت کرنے والا زندہ ہے یا مردہ؟ آپ کہتے جی نماز تسبیح، مولوی صاحب کہتے پڑھو گناہ معاف، آپ کہتے کعبہ دیکھے گناہ معاف۔ بابا میں سستا عمل دیتا ہوں، نہ مفتی نہ ملا، سوکھا عمل، کام آپ کر لیں، نہ دعا کریں، نہ تسبیح پڑھیں، نہ وظیفہ پڑھیں، نہ قرآن خوانی کریں، کاک نہ کریں۔ آقا سے پوچھیں آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو شخص اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے چلا جائے یا اپنے باپ کی قبر کو دیکھنا چلا جائے اور کاک نہ کرے، صرف دیکھ لے۔ کیا کرے؟ اونچا بولیے، دیکھ لے۔ اب دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے کل نہیں کیا، آپ نے ساتہ نہیں کیا، آپ نے جہلم نہیں کیا، آپ نے صرف ماں کی قبر کو تک لیا، گناہ گار تھا بیٹا۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں بس ماں کی قبر کو عام نہ سمجھا کرو، فرمایا غفر لہو، ماں کی قبر بس دیکھ لینے کے صدقے رب پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ بابا آپ کا مدینہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کا مکہ تو آپ کے پاس، وَكُتِبَ لَهُ بِرًّا، آگے فرمایا وہ شخص، وہ امتی اگر نیک نہیں ہے، برا ہے، اس کے حضور نیک نہ تھا، لوگوں میں نیک تھا، اس کے حضور برا تھا، اعمال صالح نہ تھے، اللہ فرشتوں کو فرماتا فرشتوں اب اس کے بارے میں لکھ دو نا، یہ برا نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں لکھیں؟ فرمایا یہ تھا برا مگر ماں کی محبت اسے ماں کی قبر پہ لے گئی، اس نے ماں کی قبر کو پیار سے دیکھا، ہم نے پیار سے دیکھنے کے صدقے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور نیک لوگوں میں اس کا نام شامل کر دیا۔ اور علامہ ابن تیمیہ لکھتا کہ جب تک ماں کی قبر پر بیٹھا رہے، بیٹا دور سے آئے نا، ماں کے پاس قدموں میں بیٹھا رہے، دور سے آئے، اب یہ منیر صاحب دور سے آئے، ماں خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اونچا بول گئے، واری واری جاتی ہے،
पुत्र मेरा दूरों आया, गौर से लफ्ज़ सुनिए। फरमाया अगर कोई शख्स बेटा माँ की कब्र पे आ जाए और आकर बैठ जाए, फरमाया जिस तरह ज़िंदगी में माँ वारी वारी जाती है ना, कब्र में भी माँ कहती मेरा पुत्र आया, मैं वारी जावा, खुदा तने सलामत रखे। माँ की दुआ कब्र में भी जारी। तो जिस कब्र में माँ की दुआ जारी हो वहाँ मुर्दा होता है? बंदा सोचे भाई जिस कब्र से रहमत मिल रही है वहाँ मुर्दा होता। यही वजह बात, आखिरी हदीस सुना रहा हूँ तिरमिज़ी में, आका ने उम्मत को मना कर दिया 3 दिन कुर्बानी का गोश्त नहीं रखना, 1 फलां फलां बर्तन में शराब नहीं पीनी, 2 कोई मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगा। ये 3 हुक्म दिए। जब कुछ अरसा गुजर गया, सहाबा साथ थे, एक जगह जुलूस आमना के लाल के साथ आ रहा था, फरमा रुको। सहाबा रुक गए, आका झाड़ियों के अंदर चले गए और आपके रोने की आवाज़ आई। सहाबा परेशान हो गए, कोई हुक्म ना आ गया हो, अल्लाह का हुक्म, हम अमल नहीं कर सकेंगे। आका दो जहाँ रोते हुए बाहर आए, देखा तो सहाबा भी दाड़े मार के रो रहे थे। भाई तुम्हें क्या हुआ? आका आप क्यों रोए? फरमा तुम क्यों रोए? हुजूर हम इसलिए रोए कि पता नहीं को हुक्म डाडा ना आ गया हो। फरमा नहीं, हुक्म डाडा नहीं आया। आका फिर आप क्यों रोए? फरमाया मैं, वो मेरी माँ की कब्र है, बस माँ की कब्र को देखकर मुझे माँ याद आ गई, नबी है। तब आपने फरमाया नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें रोका था मोमिन मर्द कोई मोमिन औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगा। आज यही हुक्म ख़त्म करता हूँ, जो शख्स वफात पा जाए तुम्हारा फ़र्ज बनता है उसकी कब्र पर जाया करो। काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, क्या होगा? फरमाया वो कब्र में बैठा होगा। अल्लामा इब्न तैमिया यहाँ बात ख़त्म करता, और ये बात बतौर नसीहत आपको कह रहा हूँ। वो कहता है कि लोगों अगर कब्र पे आओ, इसको अहले हदीस बहुत मानते हैं, कब्र पे आओ और कब्र पर जिंदा खड़ा है उसका दोस्त है, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो किसी की कब्र पे आके खड़े हो जाएं, बस जानते थे। काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, आका फरमाते हैं शर्त ये है कि कब्र वाला और जो जिंदा ऊपर खड़ा ये जानते हो एक दूसरे को। जब जिंदा उसको कहता है ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर या मोमिन या वलीजुन, ये कई लफ्ज़ आते हैं। जब ये कहता है अल्लाह उस कब्र वाले को कहता उठ, ऊपर तेरा रिश्तेदार खड़ा है, जो सलाम उसने कहा तू उठ के उसके सलाम का जवाब दे। ये कब्र वाला कहता काना यारफ़ुहु फ़िद दुनिया, शर्त ये है कि वो जानता हो। बड़े अफसोस की बात है, दाता हमें नहीं जानते, शहंशाह गौसे आज़म आपको नहीं जानते, सखी सुल्तान बाहू मानने वालों को नहीं जानते, बाबा ऊपर चले जाएं, आज़ान देने वाला बिलाल आपको नहीं जानता। अल्लामा इब्न तैमिया लिखता है, वो कहता है अगर कब्र वाले को जिंदा सलाम करे तो कब्र वाला जवाब दे सकता है, तो जिंदा मोमिन एक मुल्क में बैठ के सलाम पढ़े तो मदीने वाला मदीने से जवाब क्यों ना दे। लिहाजा जब भी कुछ पढ़ना हो तो कब्र में जाने वाले को सबसे बड़ा अमल, मुझसे पहले जिसने कहा था वो ठीक कहा था, दुरूद ज़्यादा पढ़ा करें। दुरूद दोज़खी बंदे को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता है। दुरूद, हालांकि कुरान की अपनी शान है, कुरान की अपनी शान, मगर दुरूद का ये आलम है कि एक बुज़ुर्ग थे, गालिबन इमाम हसन बसरी के पास एक खातून आई, उसने कहा मेरी बेटी फौत हो गई है, मुझे अमल दे दें, मुझे ख्वाब में मिले। आपने अमल दे दिया, वो ख्वाब में मिली, उसके सर पे आग का ताज है। लोगों अल्लाह लाज बड़ी रखता है, अगर आपको भी लाज रखने का ख्याल हो, अल्लाह लाज बहुत रखता है। ख्वाब आ गया, बेटी दोज़ख में है, दौड़कर इमाम हसन बसरी की खिदमत में गई, हुजूर बेटी दोज़ख में है। फरमा तुम जाओ, अब मैं जानूँ मेरा काम जाने। कुछ दिन गुजरे, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक नौजवान लड़की है, वो चलती हुई आ रही है और सर पर नूर का ताज है, सर पर नूर का ताज है। तो आपसे पूछती मुझे पहचाना नहीं आपने? फरमा बेटे मैंने नहीं पहचाना। उसने कहा मैं उस औरत की बेटी हूँ, वो जो आपके पास आई थी ना। फरमाया बेटे उसने कहा था वो दोज़ख में है और सर पर आग का ताज है, मगर तू मुझे नजर आ रही है सर पर तेरे नूर का ताज है, मामला क्या? उसने कहा कि जब उसने देखा था तब मैं दोज़ख में थी, जब उसने मेरी माँ ने देखा था तब मैं दोज़ख में थी। यहाँ से कोई बंदा कब्रिस्तान से गुजरा, उसने आमना के लाल पे जी भर के दुरूद और सलाम पढ़ लिया। बस उसने दुरूद पढ़ा, रब को हया आ गई कि जहाँ दुरूद पढ़ा जाए वहाँ अजाब नहीं आता। रब ने सारे जहन्नमी उठा के जन्नत में डाल दिया। लोगों दुरूद बड़ी शय है। अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी कबूल करे, मेरी हाज़िरी कबूल करे। ख़त्म पढ़ लिया।
یہ جی جو کچھ پڑھا گیا ہے بڑا لمبا لکھا ہے، قرآن ہے، سارا کچھ ادھر ہے۔ قرآن مجید ہے 62 بار، سورہ یاسین، کل شریف، علم شریف، ملک، تنجینہ، درود پاک، استغفار اور یا حیو یا قیوم۔ تو ایک بار علم شریف، 3 بار کل شریف، 10 بار درود پاک پڑھنا۔ اللہ بسم اللہ میرے اللہم صلی وسلم علی محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا تو بڑی لاج رکھنے والا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو رب ہو کر اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ مولا ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، ہم خطا کار، قدم قدم پر ہم خطا کار ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم سے لغزش ہو جاتی ہے، قدم قدم پر ہم بھول جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ہر قدم پر خطا کر جانا ہمارا کام ہے اور ہر قدم پر عطا کر دینا تیرا کام ہے۔ آج کی ہماری یہ بھری مجلس ذکر الہی کے لیے درود و سلام، مختلف سورہ، مختلف درود پاک اور کلام بینات کو تیرے حضور پڑھا گیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے جمال کو لینے کے لیے، تیری شان ستاریت کا لبادہ لینے کے لیے۔ مولا جو پڑھا ہے قبول و منظور فرما لے، جو پڑھا ہے قبول و منظور فرما لے۔ اے کریم، اے کریموں سے بڑھ کر کریم، اے رحیموں سے بڑھ کر رحیم، اے ستار، اے غفار، اے قہار، تجھے تیری شان قہاریت کا واسطہ۔ تیرے حبیب نے فرمایا میرا امتی جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے، میں حیا کی وجہ سے اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ مولا ہر بندے کا ہاتھ تیرے دربار میں اٹھا ہے، تیرے کرم نوازی کے سامنے اٹھا ہے، کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے، اور تجھے بندے کے دوسروں سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بندہ میرا ہے، غیر سے کیوں مانگتا ہے؟ مولا ہمارے سوال قبول فرما، دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما۔ جس مرحومہ مغفورہ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے مولا، اس کو جنت الفردوس میں آقا کریم کی ہمسایگی عطا فرما دے، ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا جب ہماری زندگی کا آخری وقت آ جائے ایمان سلامتی کی موت عطا فرما، ایمان سلامتی کی موت عطا فرما۔ خبر نہیں آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دفن کر دیے جاتے ہیں، جن کے جنازے پڑھا دیے جاتے ہیں، اور جن کے جنازے پڑھانے کے بعد ان کی میتوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے جو بیماری میں چلا جائے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، جو غرق ہو کے مر جائے اسے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، جس بچے کی پیدائش میں وفات پا جائے اس عورت کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، جو طالب علمی کے زمانے میں چلا جائے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا۔ مولا جتنے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے ظاہر اور باطن صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہر ایک کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے خاندان کے جتنے احباب اعزاء و اقربا دنیا سے چلے گئے ان سب کو حضور علیہ السلام کی پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو حضور کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ تیرے حبیب کا فرمان جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا، کثرت کے ساتھ شب و روز، ہر روز، دن رات، وہ چلتے پھرتے اگر مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ مولا ہماری زبان کلام کم کر دے اور درود و سلام زیادہ کر دے، گفتگو گھٹا دے، سلام بڑھا دے۔ جہاں جتنے احباب خاندان کے اعزاء و اقربا بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، اذیتیں دور فرما، آفات و حادثات و بلیات دور فرما۔ دور بیٹھے جو دعا سن رہے ہیں مولا ان کے خاندان کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اپنے فیض کرم کے سائبان میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہر لمحے ہماری خطائیں معاف فرما، لغزشیں معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تجھے حیا آتی ہے، میرا بندہ خالی ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، میں اس کا خالی ہاتھ واپس کیوں کر دوں؟ مولا اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں،
آقا کی زلفوں کا واسطہ ہے، چہرے والضحیٰ کا واسطہ ہے، سرمگی آنکھوں کا واسطہ ہے، چمکتے دمکتے امامہ مصطفی کا تجھے واسطہ ہے، اور لبِ محمد کا واسطہ ہے، حضور کے وجود کا تجھے واسطہ ہے۔ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کی التجائیں قبول فرما، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، ہر کے مال جان اولاد دین اور دنیا میں خیر اور برکتیں عطا فرما، ذلت سے خوف سے وحشت سے بدنامی سے بچا مولا، ہر لمحے اپنے کرم میں رکھ، اپنی محبت میں رکھ، اپنے پیار میں رکھ، اپنی عطا میں رکھ، ہر چغلی سے بچا، حسد سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا، لوگوں کے ساتھ حقارت سے بچا، بس ہر لمحے اپنی قربت و حلاوت کے جلوے نصیب فرما دے مولا۔ یہ جتنے بیٹھے، کوئی دکھی ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اہل و عیال کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تجھے گنبد خضرا کے مکین کا واسطہ سب کی پریشانیاں حضور کے صدقے دور فرما دے، حضور کے صدقے دور فرما دے، حضور کے صدقے دور فرما دے۔ میرے سے پہلے جنہوں نے خطاب کیا، تلاوت کی، جن جن افراد نے نعت پڑھی، مولا ان سب کو حضور کا دیوانہ بنا دے، آقا کی محبت کا مستانہ بنا دے، آقا کے عشق کا پیارا بنا دے، ہر لمحے قربت مصطفیٰ دے دے، صحبت مصطفیٰ دے دے، حلاوت مصطفیٰ دے دے، دیدار مصطفیٰ دے دے مولا۔ دنیا کا منگتا نہ بنانا، دنیا کے دروازوں کا سوالی نہ بنانا، کسی کے دروازے کا سوالی نہ بنانا، عزت تیرے دستے کرم میں ہے، ذلت تیرے دستے کرم میں ہے مولا۔ زندگی بھر کبھی کسی کے دروازے کا منگتا نہ بنا، بس منگتا بنا مدینے والے کے قدموں کا، منگتا بنا آمنہ کے لال کے قدموں کا، منگتا بنا زلف محمد والوں کی باتیں کرنے کا مولا۔ جتنے آئے ان کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، دعائیں لینا قبول فرما، دعائیں دینا قبول فرما، انہوں نے جو پڑھا ہے مولا قبول فرما مولا۔ تو بخشنے پہ آ جائے، ایک بار سورہ کل کے صدقے ساری دنیا معاف کر دیتا ہے مولا۔ یہ جو کچھ پڑھا ہے مرحوم مغفور کے لیے پڑھا ہے، مرحومہ مغفورہ کے لیے پڑھا، جو ہمارے مرد خواتین فوت ہو چکے، عائشہ و قربہ فوت ہو چکے، بچے بیٹیاں فوت ہو چکے، سب کو حضور کے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو بیماری سے بچا، تنگ دستی سے بچا، ذلت سے بچا، خوف سے بچا، اور ظاہر اور باطن آفات و حادثات سے بچا۔ باری تعالیٰ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، ہمیں دعا کے اندر صبر کی توفیق دے، دعا کے اندر استقامت کی توفیق دے، دعا کی جلد بازی کے عذاب سے بچا لے مولا۔ ہر ظاہر اور باطن جو دعائیں تیرے حضور پیش کی ہیں مولا قبول فرما، جن دوستوں نے کہا وہ دعائیں قبول فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔